السلام علیکم، نیو مامز کے لیے ایزی ٹپ چینل میں آپ کا ویلکم ہے۔ آج ہم لوگ اس بارے میں بات کریں گے جو سب سے بڑا مسئلہ ہے نیو مامز کے لیے، کہ چھوٹے بچے بھی چھوٹے ہیں، گھر کے کام ہیں کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتے، پڑے رہتے ہیں، سمجھ نہیں آتا کہ بچوں کو چپ کروائیں کہ کام کریں، کس طرح ہم گھر کو مینیج کریں۔ آج میرے ساتھ مل کر ہم چھوٹی سی کوشش کریں گے کہ شاید ممیز کو آئیڈیا ہو جائے کہ ہم اتنے گھر کے کاموں کو کیسے مینیج کریں اور بچوں کو کیسے لے کے چلیں، کیونکہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں بس جو مشورہ دیتے ہیں کام نہیں کرتے۔ تو آئیں ہم لوگ کوشش کرتے ہیں۔ تو اب میں چٹکی بجا رہی ہوں، یہ کام نہیں ہو رہا۔ سوشل ایپس پہ تو یہی دکھایا جاتا ہے کہ چٹکی بجاؤ کام ختم، چٹکی بجاؤ کام ختم، سب یہی کہتے ہیں، بڑے بھی بوڑھے بھی سب یہی کہتے ہیں، لیکن کوئی انہیں سمجھائے بھائی یہ چٹکی بجا کر کام نہیں ہوتا۔ چلے آئیں آپ بھی میرے ساتھ مل کے یہ برتن دھوتے ہیں اور ساتھ اس بات کو ہم پروف کر کے دکھاتے ہیں کہ بھئی چٹکی بجا کے کام نہیں ہوتا، ہمیں کام کرنے میں بڑی محنت لگتی ہے۔ بہت سے لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ بھئی پتہ نہیں کیا کرتی ہے پورا دن، بچے تو ہیں، چھوٹے ہیں، 2 بچے ہیں، کام ہے کس کے پڑے رہتے ہیں۔ لوگوں کے لیے باتیں کرنا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن ان کے لیے یہ سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے کہ جو نیو ممیز ہوتی ہیں ان کو بچوں کو ہینڈل کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے گھر کے کام مینیج کرنے میں بہت مشکل آتی ہے۔ پلیز اگنور مائی کچن، میری کچن کو اور میری چیزوں کو اگنور کیجیے گا، کیونکہ میں اتنی ویل سیٹل نہیں ہوں۔ ہمارا چھوٹا سا گھر ہے جس میں میرے ہسبینڈ اور ہم بچے رہتے ہیں۔ ہاں میں جوائنٹ فیملی میں ہوں لیکن ہم سیپریٹ رہتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ جوائنٹ فیملی میں رہنے کے بعد بھی یہ لوگوں کے تانے نہیں ختم ہوتے کہ یہ کام نہیں کرتی، کچھ نہیں ہوتا، پورا دن پتہ نہیں کرتی ہی کیا ہے۔ یہ سیم ہے۔ ابھی میرے بچے دونوں سو رہے تھے۔ بھائی میں بتا دوں کہ میں ممیز آف 2 بیبیز کی ممیز ہوں، دونوں لڑکے ہیں ماشاءاللہ سے۔ میرے بیٹے ابھی میں نے انہیں سلایا تھا، لیکن بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بچے جب سو رہی ہوں تب آرام بھی کر لینا چاہیے۔ ارے بھائی کوئی نہیں سمجھائے کہ اگر ہم آرام کر لیں گے تو گھر کے کام کس نے کرنے ہیں؟ اگر گھر کے کام نہیں ہوں گے تو یہ آپ لوگ ہی ہوتے ہیں جو بعد میں یہی تانے دیتے ہیں کہ دیکھا کام تو کیے نہیں، کام ویسے کے ویسے ہی پڑے، پتہ نہیں کیا کرتی ہے یہ پورا دن۔ ہاں خیر، میں نے بچوں کو سلایا اور سوچا کہ چلو کچھ برتن پڑے ہیں پہلے وہ صاف کر لیتی ہوں، پھر تھوڑا آرام کر لوں گی۔ لیکن برتن صاف کرتے 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 پتہ ہی نہیں چلا کتنی دیر ہوگی، سمجھ ہی نہیں آتی آرام کیا کرنا۔ بہت سی عورتیں ہوں گی جو میری طرح ہوں گی، یہی سوچتی ہوں گی بھائی ہمیں تو وقت ہی نہیں ملتا آرام کرنے کا، کب کریں ہم آرام۔ تو پلیز کمنٹ میں حاضر لگائیے گا کون کون میری طرح اسٹرگل کر رہا ہے۔ اور ایک تو یہ بھی نہیں سمجھ آتی جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، جو نیو بورنز ہوتے ہیں، ان کی تو کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنی ماؤں کے ساتھ چپکے ہی رہیں۔ بڑی مشکلوں سے میں نے تو اپنے چھوٹے والے کو سلایا ہے، بڑا ماشاءاللہ سے بہت اچھا ہے کہ وہ خود ہی سو جاتا ہے، خود ہی لیٹ جائے گا۔ صابر بچہ ہے میرا، اللہ تعالیٰ اسے بری نظروں سے بچائے۔ بھائی میری یہ فرسٹ ولاگنگ ہے، میں بھی سوچا کہ چلو کچھ نہ کچھ اپنی باتیں شیئر کی جائیں، کچھ لوگوں کے دلوں کا حال جانا جائے۔ تو پلیز مجھے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تو بس یہی چھوٹی موٹی باتیں ہیں جس میں اپنے آپ کو مینیج کرنا سیکھا کہ چلو ٹھیک ہے، یہ چھوٹے موٹے کام نپٹاتے یہ بھی دیکھا جائے کہ کس طرح ہم اپنے گھر کو مینیج کر سکتی ہیں۔ سارا کام ختم کیا میں نے، ساتھ ساتھ اپنے برتن دھوئے، ساتھ میں نے اپنی چیزوں کو مینیج کیا۔ برتن بہت سارے ہو گئے تھے کیونکہ کل میری طبیعت نہیں ٹھیک تھی۔ بہت سے لوگوں کا کہنا تو بہت آسان ہوتا ہے کہ اپنا خیال رکھو، اپنا ایسے کرو، برتنوں کو کیا ہے یہ وہ، اگر یہی برتن بات کو پڑے رہ جائیں اور یہی رشتہ دار آ جائیں تو یہی تانے دے دے کے مار دیتے ہوتے ہیں، کیا اتنی بھی کیا طبیعت خراب تھی کہ برتن نہیں دھوئے؟ کون کون میری اس بات پہ ایگری کرتا ہے کمنٹ میں حاضری لگائیے گا۔ ہاں تو پھر خیر، کل طبیعت نہ ٹھیک ہونے کی وجہ سے رات کو برتن نہ دھل پائے، تو میں نے سوچا چلو اب ناشتے کے بعد کے برتن بھی ساتھ ہی دھو لوں گی۔ تو بس اس وجہ سے سارے برتن اب ساتھ دھوتے دھوتے اتنا تھک گئی تھی کہ سمجھ ہی نہیں آتی بندہ کیا کرے۔ ایک طبیعت ایسی، اوپر سے بچے شور کرتے ہیں، بس میری دل تھا کہ میں جلدی کام ختم کروں اس سے پہلے کہ چھوٹا اٹھ جائے، اور پھر میرے کام پیچھے رہ جاتے ہوتے ہیں، کیونکہ بچے ایسے ہوتے ہیں نا کہ بچوں کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کب ان کی آنکھ کھل جائے، کب ان کی نیند پوری ہو جائے، کب نہ ہو۔ بہت سی مشکلیں ہوتی ہیں، اور ایک تو مجھے یہ بھی نہیں سمجھ آتی کہ وہ مدر فیڈ پہ ہیں بیبیز، جو مدر فیڈ پہ ہوتے ہیں، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی ڈائٹ اچھی رکھنی چاہیے، اپنے خیال رکھنا چاہیے، لیکن بندہ پوچھے کہ اپنی ڈائٹ کا خیال کیسے رکھیں؟ اتنے کاموں کو بھی کرنا اور اس کے بعد آپ لوگوں کی باتیں بھی سننی، بچوں کو بھی دیکھنا، ہم تو عادی ہو جاتی ہیں۔ خیر
یہ بتائیں بھائی کہ ہماری طرح نمی ممیز ہوتی ہیں، جیسے کہ آج کل ٹھنڈ چل رہی ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں پانی سے بچو، اپنے آپ کو گیلا نہ کرنا، ایسے نہ کرنا، ویسے نہ کرنا۔ تو کوئی ان سے پوچھے بھائی کہ کیا برتن آپ نے آ کے دھونے ہیں، کپڑے آپ نے دیکھنے ہیں، ہمارے بچوں کو آپ نے سنبھالنا ہے کہ ہم آرام کریں؟ خیر، ویسے تو یہ ساسیں بہت بڑی نعمت ہوتی ہیں یار۔ ہاں، جو ٹاکسک ہوتی ہیں وہ نہیں، لیکن جو بیچاری خیال رکھنے والی ہوتی ہیں وہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہیں۔ میری نہ ساس ہے نہ سسر ہیں، بہت کمی فیل ہوتی ہے کہ چلو کچھ نہیں تو کم سے کم بچوں کو سنبھال تو لیتی ہیں نا۔ یہ میری بہت بڑی کمی ہے۔ اب یہ دیکھو، یہ میرے پاس چمچ ہے جس میں سے جو ہے نا اکثر چاول اس کے اندر پھنس جاتے ہوتے، تو میں اسی طرح چھری سے اس کو چاولوں کو نکالتی ہوتی ہوں۔ آپ مجھے بتائیں کہ اگر آپ لوگوں کے پاس بھی اس طرح کا چمچ ہے تو آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اور یہ دیکھیں بھائی، ایک تو میرا یہ جو چولہا ہے نا، برتن بہت کالے کرتا ہے، سمجھ ہی نہیں آتے کہ اتنے برتن کالے ہو جاتے ہیں۔ بڑی رگڑائی کرتی ہوں، بڑا سب کچھ کرتی ہوں، لیکن یہ ضدی میل ہے کہ جانے کا نام ہی نہیں لیتا۔ بہت رگڑ کے کوشش کرتی ہوں۔ کوئی کسی کے پاس اگر کوئی ایزی حل ہے تو مجھے ضرور بتائیے گا کہ اس کو کیسے مینیج کیا جائے، سمجھ ہی نہیں آتی۔ بہت رگڑنا، پھر بات بھی کالے، برتن چیزیں بھی کالی، سمجھ میرے سارا صابن بھی کالا ہو جاتا ہے اس کالے پن کو نکالتے۔ جیسے ہی مجھے ایک برتن نہیں سیٹ ہوتا، سمجھ ہی نہیں آتی بندہ کیا کرے۔ چیزیں سیٹنگ کرتے کرتے اس کو کالا، ہر چیز کر کے دیکھ لی میں نے کہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ نوزل چینج کرو تو سیٹ ہو جائے گا، یہ چینج کرو تو سیٹ ہو جائے گا، ہر چیز اپلائی کر کے دیکھ لی، لیکن یہ برتن ہے کہ صاف ہونے کا نام ہی نہیں لیتے۔ بہت تھک جاتی ہوں۔ اب میرا جو چھوٹا بیٹا ہے تو وہ تو بس آج کل سردی ہے۔ اچھا چلیں یہ بتائیں ممی، اس کی جو آج کل جیسے سردی چل رہی ہے، اب ہم بچوں کو کس طرح بچائیں؟ کپڑے بھی بہت سارے پہناتے ہیں، اکثر ان کی نوز بلاک ہو جاتی ہے۔ میں وکس بھی لگا کے دیکھا، سارا کچھ اپلائی کر کے دیکھا، اب اتنے چھوٹے بچے ہیں، ہم انہیں کہوا بھی نہیں دے سکتے، بلغم ان کے گلے میں جم جائے تو وہ کیسے نکالیں؟ اب وہ بھی نہیں سمجھ آتی۔ بڑی کوشش، بڑی ٹرائل کی۔ اگر کسی کے پاس اس بات کا کوئی ایزی حل ہے، کوئی ٹپ ہے تو مجھے ضرور شیئر کیجیے گا، تاکہ بھئی میں بھی تھوڑا اپلائی کر کے دیکھوں۔ بہت چیز یوز کر کے دیکھ لیے ہیں، ایون کہ میں نے نوز سکر بھی منگوایا تھا، لیکن اتنا خاص فرق نہیں پڑا اس سے۔ سمجھ نہیں آتا کہ کس طرح نوز تو اس کی باہر صاف ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی تھوڑی دیر بعد بیچارے کے بلاکیج ہو جاتی ہے، لیکن اس کے گلے کی کیسے صاف کی جائے؟ اگر کسی کے پاس اس کا بھی حل ہے تو مجھے ضرور بتائیے گا، کیونکہ میں اینٹی بایوٹکس پر نہیں جاتی۔ نہیں تو زیادہ تر کوشش ہوتی ہے کہ میں بچے کو اینٹی بایوٹکس سے دور ہی رکھوں، کیونکہ اگر بچوں کو اینٹی بایوٹکس پہ لگا دیا جائے نا تو ان کی امیونٹی سسٹم ویک ہو جاتا ہے، پھر وہ خود سے کچھ بھی نہیں کر پاتے۔ اینٹی بایوٹکس کے بارے میں چلو ایک تفصیل ویڈیو اس بارے میں بھی بناؤں گی، کہ بتاؤں گی کہ کس طرح بچوں کو ان چیزوں سے دور رکھا جائے، کیونکہ جب امیونٹی سسٹم ہی بچوں کا ویک ہو جائے گا تو بچے صرف دوائیوں پہ ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں۔ خیر، کسی دن اس کی بھی اچھی سی تفصیل ویڈیو بناؤں گی۔ اچھا، تو ہم کہہ رہے تھے، بات تھی کہ نیو ممیز کے لیے یہ سب کچھ مینیج کرنا۔ اب جیسے میرے 2 بیبیز ہیں، ایک تو پوری رات نہیں سونے دیتا، دن بس تھوڑی دیر میں اٹھ جاتا ہے، اس کو فیڈ کرواؤ یہ وہ۔ اب اس مشکلوں سے نیند پوری ہوتی ہے کہ صبح دوسرا والا بھی اٹھ کے ڈانس کرنے لگ جاتا ہے کہ بس اب صبح ہو گئی، اٹھ جاؤ، ناشتہ بنا دو۔ ہم ماماؤں کی یہی کام ہے۔ اب کیا کریں؟ میں نے بھی ساتھ کوشش کی کہ چلو تھوڑا سا اپنے ڈبے، صابن والے ڈبے کو بھی چمکا دیا جائے، بیچارہ بہت گندا ہو رہا تھا۔ پھر میں نے فٹافٹ اپنا سارا کچن دیکھو کس طرح کلین ہو گیا، اور اب جب کلین ہو جائے نا تو پھر سکون آ جاتا ہوتا ہے کہ بس شکر ہے آدھے سے زیادہ کام ختم ہو گیا، ورنہ سر پہ ایک بوجھ سا رہتا ہے۔ جلدی کام ختم کرنے کے بعد اب میں ٹرانسلیشن کے لیے ریڈی ہوں۔ اب دیکھیں اس طرح کرتے ہیں، یہ ہو گیا چٹکی بجائی اور کام ختم۔ وہی اس کے پیچھے بہت بڑی محنت ہوتی ہے، پھر جا کے یہ ٹرانزیشن ہوتی ہے۔ خیر، جیسے ہی میں نے سارا کچن صاف کیا اور پھر میں دیکھا کمرے کی طرف چلتی ہوئی، اتنی پیاری دھوپ نکلی ہوئی تھی، لیکن دھوپ میں بیٹھنے کا ٹائم نہیں تھا۔ دیکھو کمرہ سارا پھیلا ہوا ہے، لو اس کی چھوٹی سی ٹرانزیشن کرتے ہیں، لو چٹکی بجائی اور کمرہ سارا صاف۔ اس طرح ہی بھائی مامیز، آپ لوگ میرے سے سیکھیں نہ سیکھیں، مجھے بھی ذرا ٹپ دیجیے گا کس طرح آپ لوگ مینیج کرتی ہیں، کس طرح نہیں۔ بہت ساری چیزوں کو مینیج کرتے ہوئے آج کا میں نے ولاگ ادھر ہی کمپلیٹ کرتے ہیں۔ مجھے لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو اوروں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔